بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے ارادے کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر بھیجے پرندے گروہ کے گروہ، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے ان پر پتھر اور کنکریاں برسائے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر وہ ہو گئے کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ملک یمن میں ایک قوم رہتی تھی، قوم حمیر کے نام سے، جس کا آخری بادشاہ تھا ذونواس۔ چونکہ یہ لوگ مشرک تھے، اس وجہ سے حق پرستوں سے جلتے تھے۔ یمن میں حق پرست بھی رہتے تھے جو وحدانیت، خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے، جن کے جلن میں آ کر ذونواس نے ایک بہت بڑا خندق کھدوایا۔ اس خندق میں ان جو وحدانیت کی طرف، خدا کے وحدانیت کی طرف جو دعوت دیتے تھے، ان کو ڈالا۔ ان کو ڈالنے کے بعد اس میں آگ لگا کر ان کو جلا دیا، جس میں لگ بھگ 20,000 لوگ تھے، جس میں سے 2 آدمی کسی بھی طرح جان بچا کر ملک شام پہنچے۔ ملک شام جا کر اس کے بادشاہ سے فریاد کی، چونکہ وہ عیسائی تھے، اس وجہ سے اس بادشاہ سے فریاد کی کہ ہمارا بدلہ لیا جائے۔ تو جو شام تھا وہ یمن سے بہت دور تھا، اس وجہ سے ملک شام جو آج سیریا ہے، اس سیریا سے ملک شام کے جو بادشاہ ہے، اس نے حبشہ کو خط لکھا کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ حبشہ جو آج ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے، ایتھوپیا میں خط لکھا کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ تو بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس نے 2 امیر ارباد اور امیر ابرہہ کو حکم دیا کہ بھائی ان پر یمن پر حملہ کیا جائے۔ تو ان دونوں نے حملہ کیا یمن پر، جس کے بعد ان کی جیت ہوئی۔ ان کے جیتنے کے بعد آپس میں ان کی ارباد اور ابرہہ کی، ان دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی، جس میں ابرہہ کی جیت ہوئی۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عرب جو یمن میں عرب رہتے تھے، وہ کعبہ بیت اللہ کی حج کرنے جاتے ہیں اور اس کی طواف کرنے جاتے ہیں، جس کی جلن میں آ کر ابرہہ نے سوچا کہ ہم ایک ایسا کنیسہ بنائیں گے جس میں یہ لوگ حج کریں گے، طواف کریں گے اور بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ کنیسہ بہت خوبصورت بنایا، اس کو سونا چاندی اور زیورات سے مزین کیا، جس کے بعد اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آج سے اس بیت اللہ میں، اس کعبہ میں طواف کرنے یا حج کرنے نہیں جائے گا۔ جس کے بعد عرب کو مرچی لگ گئی۔ عربوں کو مرچی لگنے کے بعد عربوں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے جس کے بعد یہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے اس میں گندگی پھیلائی، یعنی فضلہ نکالا، اور کچھ روایت کے مطابق اس کے قریب کچھ آگ لگائی، جس کے بعد اس کنیسہ میں آگ لگی، جس کی وجہ سے اس میں بھاری نقصان ہوا۔ اس کی وجہ سے ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے کعبہ کو، عربوں کے جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کو ہم ڈھا دیں گے، دنیا سے مٹا دیں گے۔ تو اس نے اس کام کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اجازت بھی مل گئی، اور نجاشی نے ان کو، جو بادشاہ نجاشی تھا، اس نے ان کو بہت سارے ہاتھی بھی دیے، جس سے وہ بیت اللہ کو ڈھا سکے، جس میں سے ایک ہاتھی کا نام تھا محمود۔ ابرہہ ان کے ہاتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑے، جس میں راستے میں ملے عدنان، قیطن اور قریش۔ ان کے امیر کا نام تھا ذونفر۔ ان کی قیادت میں عرب لڑ رہے تھے، تو عرب کی شکست ہوئی۔ جس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد قبیلہ آیا خثعم۔ قبیلہ خثعم پر پہنچنے کے بعد ان نے بھی مقابلہ کیا، تو یہ بھی ہار گئے۔ ان کے سردار کا نام تھا نوفیل بن حبیب، اس کو گرفتار کر کے رکھ لیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ اس کو مار دیتے ہیں، تو بعد میں سوچا کہ راستہ معلوم کرنے کے لیے اس کو زندہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اس کو زندہ رکھ لیا۔ آگے جاتے جاتے قبیلہ ثقیف آیا۔ قبیلہ ثقیف پہنچنے کے بعد قبیلہ ثقیف والوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم جانو تمہارا خدا جانے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ ابرہہ جس سے بھی
अबरहा ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब क्यों आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं अपने ऊँटों को छुड़ाना आया हूँ। अबरहा ताज्जुब में कहने लगे मैंने तो सोचा था तुम इसकी बात करोगे, काबा की बात करोगे, इसको ना तोड़ने की बात करोगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये जिसका घर है वो उसको खूब क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे आगे कमज़ोर है। ये कहकर अपने 200 ऊँटों को छुड़ा कर ले गए और मक्का में जितने भी लोग थे उन सबको लेकर पहाड़ियों में छिड़ गए इधर उधर, क्योंकि उनको यकीन था कि अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला इसे हिफाजत करेंगे और इसको इस लश्कर को बर्बाद करेंगे। उसी रात, जिस रात ये मक्का वाले इधर उधर भाग गए, पहाड़ों में चढ़ गए थे, उसी रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। फिर ये हाथी का एक अजीब वाक़या पेश आया। जो महमूद नामी हाथी था उसके कान में अबू रिगाल, जो अबू रिगाल के नाम से कबीला सक़ीफ़ ने उनको रहनुमाई के लिए दिया था, अबू रिगाल इनके महमूद नामी हाथी के कान में आकर कहने लगे अरे बेवकूफ़, ये खुदा का घर है, खुदा तुझे बर्बाद कर देगा अगर उसकी तरफ गया भी। ये सुनते ही हाथी बैठ गया। हाथी बैठते ही ये लोग परेशान, पूरा लश्कर परेशान, सारा लश्कर उसके पीछे है। महमूद जो हाथी था वो आगे आगे था, इस वजह से इसके बैठने के वो सारे लश्कर रुक गए। जिसके बाद बहुत कोशिश की हाथी बानों ने कि इसको उठाया जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद नाकाम रहे। फिर अचानक से देखने लगे कि कुछ परिंदों के गिरोह समंदर की तरफ से आ रहे हैं, जिनके दोनों पंजों में 2 पत्थर और एक चोंच में 1 पत्थर, मतलब एक परिंदों के 3-3 पत्थर लेकर आ रहे हैं। जो आते ही इनको ऊपर छोड़ देते हैं, जो बंदूक की, रिवॉल्वर की बुलेट की तरह काम करते हैं। देखते ही देखते इनकी फ़ौजें बिखर गई, इनके लश्कर इधर उधर भागने लगे। इसी को अल्लाह ताला ने कहा फजअलहुम कास्फिम माकुल, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। भूसा एक तो ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, लेकिन खाने के बाद कैसा हो जाता है, इसलिए इसके खाए हुए भूसे की मिसाल दी।